ظلم یہ ظالم یظلم سے ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بغیر محل کے، بغیر موقع کے رکھ دینا. وہ اس کی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ رکھنا. ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق تلفی کرنا. ظلم کا مطلب ہے راہ راست سے ہٹ جانا. ظلم کا مطلب ہے شرارت کرنا. ظالم حقوق بھی مارتا ہے، ظالم صراط مستقیم سے محروم بھی ہوتا ہے، ظالم دنیا میں شرارت کو فروغ دیتا ہے. اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء بغیر محلہ بزیادت بنقص او زیادت او عدول عن زمن. کوئی شخص کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھتا، کسی اور جگہ پہ رکھتا ہے، خواہ اس میں کمی کر دے یا زیادتی کر دے، یا وہ وقت نہیں ہے جس وقت پہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، کسی کی عزت کی قدر نہیں کرتا، کسی کی عزت میں نقص پیدا کر دیتا ہے، ظلم ہے. جاہز کہا کرتے تھے الخروج عن الاعتدال فی جمیع الامور، حد اعتدال سے الگ ہو جانا، اعتدال کے راستے کو چھوڑ دینا زندگی کے تمام معاملات میں ظلم ہے. کفوی کہا کرتے تھے وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے. والتصرف فی حق الغیر، کسی دوسرے کی چیز پہ تصرف کرنا ظلم ہے. ومجاوزۃ حد اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی حدود کو کراس کرنا. اللہ نے جو حد بندیاں لگا دی ہیں شریعت کے اندر، گناہوں کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں، اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ ظلم ہے. آج ہم پڑھتے ہیں نیا سبق الظلم، ظلم، انجسٹس. ظلم کا لفظ عربی میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھنے کا ہے، بے موقع رکھنا. ظالمہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو، کسی چیز کو بے موقع رکھنا. ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، ایک تقاضا ہے. اس کو اس سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھنا یہ ظلم ہے. اگر حق کے لیے استعمال ہو، مثلا یہ کہا جائے ظلم حقہ، تو معنی ہوتا ہے گھٹانا، کسی کو اس کا حق کم دینا. ظلم البعیر کا مطلب ہوتا ہے، بعیر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو. ظلم البعیر کا معنی کیا جاتا ہے بغیر کسی مرض اور علت کے اس کو ذبح کر دینا. یعنی گھر میں اچھا بھلا اونٹ تھا، بغیر کسی وجہ کے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ کیا کیا اس نے؟ اونٹ پر ظلم کیا. اسی طرح ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے اس پہ ظلم کا اطلاق ہوتا ہے. ہر وہ کام جو وقت سے پہلے کیا جائے وہ کیا ہے؟ ظلم. اور اگر یہ لفظ ظالمہ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا تاریک ہونا. رات کا تاریک ہونا، تاریک ہونے کا کیا معنی؟ اندھیرا ہونا. اسی لیے ہم اردو میں بھی ظلم کو اندھیر سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تو بڑا اندھیر ہو گیا. تو ظلم میں اندھیرے اور تاریکی کا معنی بھی ہے. اسی لیے ظلام کہتے ہیں تاریکی کو اور ظلام کہتے ہیں بے انصافی کو. ظلم کے ان لغوی معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ظلم صرف کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں، یا صرف کسی کا مال چھیننے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے، گالی گلوچ کرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ ظلم اس سے وسیع تر معنی رکھتا ہے. ظلم خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ظلم
مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خالق کا حق نہ پہچاننا، خالق کی قدر نہ پہچاننا، خالق کو نہ ماننا، یہ ظلم ہے، جسے ہم عام طور پر شرک سے یا کفر سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی کسی قسم کی حق تلفی یا زیادتی کرنا، انہیں ان کا حق نہ دینا، یا کسی چیز کے ساتھ بے موقع بے محل معاملہ کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے. ظلم انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ظلم حیوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ظلم دیگر مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ظلم کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، وہ زیادتی کی صورت میں ہو یا کمی کی صورت میں ہو، ظلم کہلاتا ہے. عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کے مقام سے کسی اور جگہ پہ رکھا جائے، اور جہاں رکھا جائے وہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے رکھا جائے. دونوں صورتوں میں ظلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں قاضی بڑا ظالم ہے. کب کہا جاتا ہے یہ کہ قاضی ظالم ہے؟ جب قاضی کے پاس کوئی فیصلہ جائے اور وہ فیصلہ حق کے مطابق نہ کرے، یعنی اس کو حق دے دے جس کا حق نہ ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ قاضی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا کہ جو جگہ فیصلے کی تھی وہ اٹھا کر اس نے کسی اور کے حوالے کر دی، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا. اسی طرح عبادت کس کا حق ہے؟ جی عبادت کس کا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. وہ حق العباد علی اللہ، اور مواحد بندوں کا اللہ پر اس کی رحمت سے یہ حق ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ اس کو جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور تو اپنی رحمت سے ان کے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے گا. عبادت حق ہے خالص اللہ کا. کیوں؟ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. وہ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں رزق دیتا رہا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر رزق دیتا رہا. زندگی اس نے دی، عزت اس نے دی، جوانی اس نے دی. خالق و مالک اور رازق اللہ ہے. تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے. اس کی عبادت کی کوئی قسم، جملے پہ غور کرنا، اس کی عبادت کی کوئی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. سجدہ اللہ کے لیے، کسی پیر بابا کے لیے نہیں. رکوع اللہ کے لیے. یہ لڈی پارٹی بنا کر پیروں کے سامنے رکوع کی حالت میں ڈانس کرنا، ناچنا، ان کو راضی کرنا ظلم ہے، کیونکہ حق اللہ کا تھا اور دے دیا کسی اور انسان کو. غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا حق غیروں کو دے کر ظلم کر رہا ہے. غیر اللہ کی عبادت میں شریک کر کے اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، یہ ظلم ہے. اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے غیروں کو اللہ کا پارٹنر بنا کر. اللہ کے لیے اعلی مثال، آج دنیا کے نظام میں کسی ملک کے عام آدمی کو آپ بادشاہ کہنا شروع کر دو، اس کے نام کے ساتھ بادشاہ والے القابات لگانا شروع کر دو، CID والے مہمان بنا کے لے جائیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ جی لے جائیں گے، بھلے آپ نے مذاق کیا ہو. آپ نے مذاق کیا، اس بیچارے کا کام ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ عام آدمی ہے، اس کو بادشاہ والا مقام لگتا ہے کوئی سازش کر رہا ہے، اٹھا لو اس کو، یہ بادشاہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ساری کائنات اللہ کے سامنے مجبور اور حقیر ہے یا نہیں؟ وہ شہنشاہ اعظم جو قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنی انگلیوں پہ حرکت دے گا اور کہے گا کون ہے؟ لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون شہنشاہ ہے؟ این الجبارون، کہاں گے دنیا کے تکبر کرنے والے، بڑائی کا وعدہ لگانے والے کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. وہ خالق و مالک خود جواب دے گا، للہ. آج ساری بادشاہت اللہ کے لیے جو تنہا ہے، قہار ہے. غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے، اور یہ ظلم ہے. مخلوق کی عبادت کرنا، مخلوق کی شان کو بڑھانا ہے.
مخلوق کی عبادت کرنا، ان کی شان کو بڑھانا ہے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبدہ، انا عبدہ، دہرائیے میرے ساتھ، انا عبدہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ کس نے کہا؟ جس سے پیارا کوئی پیدا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، وَرَسُولُهُ، مجھے اس کا رسول کہنا۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی شان کو اٹھا کر اللہ کا پارٹنر بنا کر نبی کی شان میں غلو کیا، اللہ کی شان میں کمی کی۔ اللہ کی شان میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، مخلوق کی شان میں اضافہ کرنا بھی ظلم ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور یہ ظلم ہے کیا کہ حقیقی بادشاہ کو آپ دنیا کے ایک عام انسان کے ساتھ شریک بنا دیں، وہ جو سوالی ہے، وہ جو فقیر ہے، وہ جو منگتا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے خالی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وہ جو تکلیف میں نظر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اس کو اور اللہ کو ایک کر دینا کسی بھی صفت میں جو صفت خالص اللہ کی ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں وہ جان لیں۔ عربی زبان میں ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی چیز کا حق ہے کہ میں اس کو یہاں رکھوں، لیکن اگر اس چیز کو وہاں سے اٹھا کر میں کہیں اور رکھ دیتا ہوں تو عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے اس نے ظلم کیا۔ سمجھا بات کو؟ مطلب ایک چیز ہے جس کا حق ہے کہ وہ چیز یہاں رہے، اور اس چیز کو اگر میں اٹھا کر اس کے حق پر نہ رکھتے، اس جگہ پہ نہ رکھتے، اگر کہیں بازو رکھ دیتا ہوں، تو اس عمل کو عربی زبان میں کہتے ظلم۔ مطلب کسی کا حق میں اس کو نہ دوں تو وہ ہو گیا ظلم، کہ اس چیز کا حق تھا کہ وہ اس طرف رہے، لیکن اگر میں اٹھا کے اس کو بازو کرتا ہوں تو یہ میں نے ظلم کیا۔ ٹھیک، تو یہ معنی ہوتا ہے ظلم کا، مطلب جس کا جو حق ہے اگر میں وہ نہ دوں تو میں نے ظلم کیا۔ اللہ کی عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے، اگر نہ کروں تو میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی میں عزت کروں، اگر میں نے اس کی عزت نہ کی تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں لوگوں سے سچی بات کروں، اگر میں نے سچی بات نہ کی تو میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو مال، ان کی جان، ان کی عزت اور آبرو کی میں حفاظت کروں، اگر میں نے ایسا نہ کیا اور ان کی جان، عزت، آبرو کا جو ہے مذاق اڑایا، کھیل کیا یا ان کو ذلیل کیا، تو میں نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر، ان پر ظلم کیا کہ ان کو جو حق تھا نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں روز قیامت مجھ پر ظلم ہونے والا ہے۔ مطلب اس کے بدلے میں روز قیامت مجھے جو چیز ملنا چاہیے وہ نہیں ملیں گی اور میں جو جہنم میں جاؤں گا۔ ٹھیک، تو ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا حق نہ دینا، یا بالکل عام جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر بازو رکھ دینا، یہ ہوتا ہے ظلم۔